اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات. استغفر الله ربي واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراو بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلوات. سورتین معوذتین بارے میں کچھ عرائض پیش کرنے کا ارادہ ہے. آپ کی توجہات ہیں، شروع کریں. ظاہراً یہ دو صورتیں اکٹھا نازل ہوئی ہیں،
قرآن مجید میں 20واں اور 21واں سورہ ہے۔ معاف کیجیے گا، قرآن مجید میں 113 اور 114 سورہ ہے، نزول کے اعتبار سے 20واں اور 21واں سورہ ہے۔ سورہ مبارکہ فلق 6 آیتیں ہیں اور ناس کی 5 آیتیں ہیں۔ سورہ مبارکہ فلق کے کلمات 23 ہیں اور ناس کے 20 ہیں۔ سورہ مبارکہ فلق کے حروف 73 ہیں اور سورہ مبارکہ ناس کے حروف 78 ہیں۔ اب یہاں پر کلمات کا کم و زیاد ہونا اور حروف کا آگے پیچھے ہونا خود ایک مطلب ہے کہ آپ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ مجھے اجازت دیں، میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ چاہیے یہ نقطہ میں بار بار کہنا چاہتا ہوں، چاہیے تو یہ تھا کہ سورہ مبارکہ کے حرف حرف کی تفسیر ہوتی، اور آپ فضلاء ماشاءاللہ سرشار ہیں قوت، استعداد، صلاحیت سے کہ 5 سالوں کے علم کو 1 سال میں حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی غیرت دینی اور طلبگی سے آپ فضلاء یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہم مل کر ابھی سے اس میں لگ جائیں، علم کی تلاش میں ویسے جائیں جیسے صادق آل محمد چاہتے ہیں، اور جب ہمارا ہاتھ تعبد اور توسل میں سے پر ہوگا ضرور وہ عنایت فرمائیں گے۔ اور یہ بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شوق کو، خصوصاً جوانوں کو، فضلاء کو اس طرف آئیں۔ دوسرا مطلب، یہ 2 صورتیں اتنی معروف ہیں اور ان کی غرض اور شان نزول اور ان کے فوائد معلوم ہیں تمام کو، کہ یہ پناہ گاہ ہیں ہر شر و نحوست اور پریشانی سے بچنے کے لیے۔ جس کو جو مصیبت، جو مشکل ہو، خصوصاً دشمنوں کی طرف سے، حاسدوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، تو وہ ان سے اپنے آپ کو حصار الہی میں لے آئے، ان تمام سے بچ جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر بھی میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، اصل مطالب کی طرف آتا ہوں۔ پہلا کلمہ دونوں میں اگر اجازت دیں تو عرض کروں، قل اعوذ، عین واو زال، یہ 3 حرف ہیں جن سے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں پناہ لے رہا ہوں۔ عوذۃ کہا جاتا ہے پناہ گاہ کو۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں پناہ لیتا ہوں، میں بچتا ہوں، میں اپنے آپ کو دور کرتا ہوں۔ یہ معنی ہے اس کا اعوذ کا۔ اور یہیں پر ایک بہترین استفادہ کرنا چاہتا ہوں اپنے عظیم سامعین کی خدمت میں، اور وہ یہ ہے، ایک کلمہ ہمارے ہاں بہت رائج ہے جس کو ہم کہتے ہیں تعویذ۔ تو لغوی اعتبار سے، عربی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے، تعویذ کسی کو اوضاع دینا، یعنی کسی کو پناہ دینا۔ باب تفعیل ہے نا، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، اس کو پناہ دینا، اس کو پناہ گاہ دینا، یا اس کو پناہ میں لینا، یہی معنی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ لفظ زیادہ رائج ہے، لیکن جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ معوذتین، یہ 2 صورتیں ہمیں یہ ضرور بتاتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے قرآن میں کچھ تعویذ موجود ہیں۔
خود تعویذ کوئی بدعت نہیں ہے. بھائی توجہ کرو، ایک دو باتیں حل کر دوں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے چلا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے تعویذ باطل ہے، کوئی کہتا ہے حق ہے، کوئی کیسے. ایسے 2 منٹ میں اس بات کو میں پورا کر دیتا ہوں. اصل تعویذ کا ہونا یہ 2 صورت برہان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. تعویذ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے شر موجود ہے، شیطان موجود ہے، حاسدین موجود ہیں، نحوستیں موجود ہیں، مشکلات موجود ہیں، اور انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. یہ چاہتا ہے اس سے بچے، اس کے بچنے کے لیے ہی تو اللہ نے یہ نازل فرمایا. تو بس اصل تعویذ کی حقیقت درست ہے، لفظ بھی قرآن سے اخذ شدہ ہے، یہاں تک کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بات بعد والی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پناہ کون دے، کیا ہو، کسے دے. بڑی توجہ فرمائیں. وہ اتنا ضرور ہے، جو مسئلہ ہمارے ہاں رائج ہے اسی کے مطابق یہ کہہ رہا ہوں. جو کچھ اللہ کے جانشینوں سے، اللہ کے نمائندوں سے، یعنی معصومین علیہ السلام سے منقول ہو کہ یہ تمہارے لیے پناہ ہے، وہ تعویذ حق ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہوگا باطل. اتنی سی بات ہے. لہذا یہ آ کر کہنا کہ مطلقاً یہ فضول ہے. ورنہ آپ دیکھیں آیات و روایات، بحار الانوار کی جلد نمبر 92 اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، وہاں سے لے کر تقریباً 95 نمبر جلد تک یہی دعائیں اور یہی تعویذ اور یہی شر شیاطین اور ان دینوں سے بچنے کے لیے ائمہ نے دعائیں دی ہیں، تعویذ دیے ہیں. حتیٰ لفظ تعویذ بھی آیا ہے، امیر المومنین نے خود بیان فرمایا ہے. صلوات پڑھیے گا ایک بابا بلند. بسم اللہ. اور خصوصاً ان جادوگروں سے بچنے کے لیے امیر المومنین کا وہ مشہور تعویذ ہے. اور علامہ جناب شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے مفاتیح الجنان میں باقی الصالحات میں بھی نقل فرمایا ہے کہ اس کو ہرن کی پوست پر لکھ کر اپنے پاس رکھو تو لوگوں کے جادو سے، سحر سے محفوظ رہ جاؤ گے. بس یہ ایک حقیقت ہے. لہذا ایک گزارش کر رہا ہوں بڑی ادب اور احترام کے ساتھ، ہمیں کسی بات کی تصدیق میں اور کسی بات کے رد کرنے میں تھوڑے سے تأمل، دقت اور انصاف سے بات کرنی چاہیے. ہم کبھی کبھی آتے ہیں ایسے فضا میں آ کر ہر چیز جو مطلق اس کو رد کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ایک چیز ہے اس کو مطلق قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو حقیقت ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اب میں ایک جگہ پر گیا، ہم آخر آپ کو پتہ ہے فقیر یہ پورے پاکستان میں آتا جاتا ہوں، تو اس والے سے ایک جگہ پر گیا تو ایک مومن مجھے کہنے لگے قبلہ فلاں ایک عالم آئے ہیں، انہوں نے کہا یہ تعویذ، یہ جادو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے باطل ہیں، یہ سارے گناہ ہیں. میں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں، انہوں نے پتہ نہیں کہاں پڑھا ہے کہاں نہیں پڑھا ہے، اس سے ہم نہیں کہتے. قرآن فرماتا ہے جادو بھی ہے، غور کرے ہے یا نہیں ہے، نظر بد بھی ہے. آخر پیغمبر کے لیے ہوا کہ تم نظر بد سے محفوظ رکھو، اور قرآن میں موعظتین بھی ہے. ہاں جو بات ہے اس کو اہل سے لو. اہل وہ ہے جو قرآن و عطرت سے متمسک ہے. اہل وہ ہے جو قرآن و عطرت سے متمسک ہے، اور وہ لوگ جو منقول من المعصومین علیہم السلام ہو یا استنباط شدہ ہو، مانند شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کے. شیخ بہائی اپنے دور میں مبتلا تھے ان جادوگروں سے، اسی وجہ سے جناب شیخ بہائی نے جادو اور سحر کو سیکھا تاکہ ان دشمنوں کے شر سے محفوظ رہ سکے. بس مجھے اجازت ہے، کافی ہے اتنی ایک بات. معوذتین میں یہ پہلا نقطہ اور یہ مسئلہ ایک ہے، تو کیونکہ بات میری آپ سے ماورا دوسرے مومنین اور باہر دیگر ملک والے بھی سماعت فرما رہے ہیں، تو میں نے اتنی بات کر دی کہ مسئلہ حل ہو جائے کہ اس طرح نہ تعویذ کو مطلقاً ہر جہت سے رد کرنا ٹھیک ہے، نہ ہر جہت سے اپنانا ٹھیک ہے، اور اس کو بھی آل محمد کی طرف سے، خدا کی طرف سے ایک ذریعہ ہے اللہ کی پناہ میں جانے کا. صلوات بلند آواز سے پڑھیں. سورہ مبارکہ فلق میں اللہ کی ایک صفت آئی، قل اعوذ برب الفلق. فلق
बेमाना मफलूक है, उलमा ज़रा तवज्जो फरमाएंगे। जैसे क़सस बेमाना मक़सूस है। क़सस वो जिस किस्से को बयान किया गया हो। उमूमन ज़हन में आ जाता है कसस से किस्सा की जमा है, ऐसा नहीं है। कसस यानी वाहिद है, इसके साथ बेमाना मक़सूस, जिसको बयान किया गया हो, उसी से है। फलक यानी मफलूक, जिसे शिगाफ किया गया हो। और ये खिलकत इलाही का राज, आगाज, इब्तिदा इसी में है कि वो एक शय को शिगाफ करके दूसरी शय को पैदा कर देता है। शय को शिगाफ करके उसको पैदा कर देता है। बिरब्बिल फलक, पनाह है रब्बुल फलक, वो रब जो हर शय को शिगाफ करके उसको वजूद अता फरमाता है, उसको जिंदगी अता फरमाता है। ये खुदा की एक सिफत है। अब इसके ज़हन में रखिएगा। आगे जाहिरी तौर पर 4 किस्म के शर से महफूज रहने की दुआ है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, पहली मिन शर्रि मा खलक, हर उसके शर से जो मखलूक है। भाई बड़ी तवज्जो करो, अगर आप तवज्जो करेंगे तो लुत्फ आएगा। बड़े जुमले हैं यहाँ पर, मैं वो दुरुस्त जुमला आपको हदिया करना चाहता हूँ। शाह साहब बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ। मिन शर्रि मा खलक, कभी कभी ज़हन में आता है कि हर मखलूक में, क्योंकि मा खलक का माना जो चीज भी मखलूक है, जिसको भी अल्लाह ने पैदा किया है, उसके शर से मुझे बचा। तो यहाँ ज़हन में आता है, इसका मतलब ये है कि हर शय में शर मौजूद है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि मकसूद ये है कि जिस मखलूक में भी शर मुमकिन है, हमें उसके शर से महफूज फरमा। ये बड़ा एक दकीक नुक्ता था जो मैंने हदिया कर दिया। मिन शर्रि मा खलक, हर वो शय जिसको उसने पैदा किया, अगर इम्कान है उससे शर के आने का, अल्लाह मुझे उससे महफूज रख। बहुत सारी मखलूक हैं जिनसे शर का इम्कान ही नहीं। बोलोगे तो कुछ पहुंचोगे ना। हाँ, सब मखलूक ऐसी नहीं है, हर मखलूक ऐसी नहीं है कि जिससे शर हो, बल्कि वो मखलूक जिससे मुमकिन है शर का सादिर होना। अरे मासूम से शर मुमकिन ही नहीं है। भाई तवज्जो है आप साहिबान की या नहीं? लिहाजा मिन शर्रि मा खलक, ये इब्तिदा से अपने उमूम के साथ अपने खास मखलूक को शामिल है। ये इल्मी बात थी, मैंने हदिया कर दिया। फिर एक मरतबा इस जुमले को दोहराता हूं। ये मा खलक अपने उमूम के साथ खास मुराद लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो खास जिनमें इम्कान शर नहीं, वो खुद ब खुद इससे जुदा हो जाएंगे। मिन शर्रि मा खलक, ये एक बात। उसके बाद आया 3 शर। मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और गासिक के शर से जब वो वाकिब होती है। मेरे लफ्जों के साथ तो आप रहे ना, मैं उन्हीं कुरान के लफ्ज को एक एक लफ्ज को। गासिक के शर से जब वो वाकिब होती है। गासिक तमाम ने कहा जब सूरज गुरूब हो और अंधेरा छाने लगे, यानी रात की इब्तिदाई तारीकी, रात की इब्तिदाई तारीकी, इब्तिदा से उसको। और वक़ब, वक़बा बेमाना दाखला है, वाक़िब यानी दाखिल, यानी रात की तारीकी और ज़ुल्मत जब दाखिल हो, उसके शर से खुदाया मुझे महफूज फरमा, उसके शर से मुझे महफूज फरमा। अब सोचने की बात है या नहीं है? भाई ये रात के दाखिल होने से कौन सा शर होता है? भाई तवज्जो करो इन बातों के ऊपर नजर। भाई इस रात के दाखिल होने में ही, अंधेरा छाने में ही तो कौन सा शर मुमकिन है? तो मुफस्सिरीन ने तो ये कहा है कि इससे मुराद ये है कि जब रात होती है
ایک شریر اپنا شر پھیلانے میں آسانی محسوس کرتا ہے دن سے، وہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک شریر اس شر کے پھیلانے میں ذرا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر دن کی بنسبت رات کو اپنے شر کو پھیلاتا ہے، اور جب وہ پھیلاتا ہے تو اس شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو خدا رب الفلق کی پناہ میں چلے جائیں۔ انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں، بس کہنا یہ چاہتے ہیں وہ شریر جو رات کو شر پھیلاتے ہیں خدایا محفوظ فرما۔ اب یہ رات کو شر پھیلانے والے آپ اپنے ذہن میں رکھیے، میں تھوڑا سا اس کو آخر تک پہنچا لوں، جتنا ایک وقت بچا تھوڑی شرح کروں گا۔ من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے، نفاسات ان عورتوں، ان جادوگر عورتوں کے شر سے، عقد عقد کی جمع، عقد یعنی گرہ، جو گرہ کے ذریعے سے جادو کرتی ہیں۔ اب یہاں پر پہلا ایک نقطہ، دو نقطے ہیں بڑے مہم۔ پہلا نقطہ تو آپ کو عرض کر دوں کہ معلوم ہوا قرآن کی روح سے کہ جو جادو گرہ لگا کر کیا جاتا ہے وہ بڑا سخت ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، یعنی جو گرہ لگائی جائے، ایک جادو کیا جائے کسی کپڑے کو، کسی شے کو ساتھ اس کے گرہ لگائی جائے، اکثر جادوگر یہی کرتے ہیں، تو یہ ان کو گرہ لگا کر اس جادو کو سخت کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ جو مہم ہے وہ ان بیویوں کے بارے میں ہے۔ نفاسات بھئی نس ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ نفاسات جس لغت کو بھی اٹھا لیں تمام نے لکھا ہے جادوگر عورتیں۔ اب جو پوچھا گیا بھی یہ جادوگر مگر مرد نہیں ہوتے، عورتوں میں کیوں تذکرہ ہے؟ شکر ہے آج یہاں کہا ہے کہ وہ نہیں ہے، کہا گیا ہے بھی فقط وہ کرونا کی وجہ سے تشریف فرما، بھئی بڑے ادب سے بولا کرو اگر گھر میں ادب سے رہنا ہے تو۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ تو ہوا کیا؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، ارے یہ جادوگر عورتیں، تو بھئی کیوں یہ مگر مرد جادو نہیں کرتے، عورتوں کی کیا بات ہے؟ تو تمام نے یہی لکھا ہے کہ یہ تعویل دھاگے لینے والی منحوس اکثر یہی ہوتی ہیں، اکثر ان کا کام ہے۔ بھائی جس جھوٹے پیر فقیر کے پاس جاؤ ڈھیر ان کا لگا ہوا ہوتا ہے، میاں صاحب باہر انتظار کر رہا ہے، مائی پیر کے پاس بیٹھی ہے۔ نہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ واہ واہ کس کو کہہ رہے ہو، ان کو یا مجھے؟ مولا ہم کو نور معرفت عطا فرمائے۔ بات کہنے کی یہ ہے اس سے محفوظ رکھو۔ خوب ہم جو بندہ ناچیز جیسے تھوڑے سے ممبر پر زیادہ آتے ہیں، ہمارا ان سے واسطہ بھی زیادہ پڑتا ہے۔ توجہ آپ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما؟ تھوڑی سی ہمارے تجربے میں ہے شاہ صاحب، تھوڑی سی ڈھیل دیں بھی، کسی کو ایک امام صادق علیہ السلام کی دعا دیں، مرد آئے نہ آئے مومنات بانی کے گھر میں صف لگائے ہوئے ہوتے ہیں، بھئی یہ تجربے میں آیا ہے، بھئی وہ صف لگائے ہوئے ہیں، تو بھئی ان سے بچنا پڑتا ہے۔ توجہ آپ فرما رہے ہیں نا؟ آپ فضلاء ہیں، آپ نے جانا ہے، بلا کر جاتے بھی ہیں، آپ اہل ممبر بھی ہیں، اہل بزرگان جو بیٹھے ہیں وہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں جوانوں کے لیے زیادہ بات کر رہا ہوں۔ یہ مشکلات آپ کو پیش آئیں گی، بہرحال یہ زیادہ جاتی ہیں، اور ناراض نہ ہوں، تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، جو کچھ دیکھا ہے میں نے، اکثر گھر اجڑے ہیں انہی نفاسات جادوگروں کی وجہ سے۔ ہاں اپنے آپ کو تو نہیں سنوارتی، لوگوں کے گھر اجاڑ دیتی ہے۔ تو اس کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا یہیں پر ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، وہ ویسے تو پہلے آ گیا من شر ما خلق، عام نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کا بھی شر ہے وہ مخلوق ہے اور ممکن ہے اس سے شر، تو اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی، تو اس کو علم اصول کی روح سے کیا کہتے ہیں؟ ذکر الخاص بعد العام، عام کے بعد خاص کا ذکر کرنا۔ نقطہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس عموم میں یہ خاص بڑی خصوصیت رکھتی ہے، تو اللہ سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمام شر سے بچو، لیکن ان جادوگر عورتوں کے شر سے زیادہ بچو۔ یہ مصیبت ہے ہمارے لیے۔ آپ دیکھو بھئی میں جادوگر عورتوں کی بات کر رہا ہوں، سب کی تو بات نہیں ہو رہی کہ ناراض ہو جائیں، سب کی تو بات نہیں ہو رہی، وہ جو جادو
کرتے ہیں. واقعہ نے اب زیادہ میں تفصیل نہیں دیتا ہوں لیکن ایک اشارہ ضرور کرتا ہوں. میرے ایک دوست تھے جسٹس، چیف جسٹس اپنا سپریم کورٹ کے ایک جسٹس تھے، انہوں نے مجھے کہا کسی طریقے سے معلوم ہوا کہ ایک بہرحال خاتون ان کے اوپر جادو کر 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 کے ایک لحاظ سے اس کو تو قبر میں لے گئی، یعنی مسلم ہوا. اور جب میں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، ان کو بٹھایا باتوں کے بعد پتا چلا کہ حسد کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ جسٹس بن گئے تو اس کو مصیبت تھی، تو اس حسد میں آ کر اس بیچارے کا پتہ نہیں دوسرے معنی میں کراچی سے لے کر پشاور کوئی پیر جادوگر نہیں چھوڑا جس سے اس نے وہ لے کر اس بیچارے کو بلاخر قبر تک پہنچا. یعنی ایک سبب بنی، یعنی اس طرح کا کہ وہ مریض ہوتے ہوتے دنیا سے چلے گئے. اور بہت بڑا سرمایہ تھے وہ، ملت کے لیے بھی بہت قوم کا کام کرتے تھے، بہت عظیم مومن تھے، خدا ان کے اوپر رحمت فرمائے. تو یہ خاص طور پر ان کا ذکر ہوا ہے. آخر پر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، ہر حاسد کے حسد سے جب اس کے حسد کا بغض شعلہ مارے بچو اس سے. قرآن میں دیکھو، آیات میں دیکھو، روایات میں دیکھو، یہ حاسد منحوس ہیں جو بڑے بڑے با کمال کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اب وہ حسد جس وجہ سے بھی آ جائے، دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، مشہور قصہ ہے کہ ایک ہمسائے کو دوسرے ہمسائے سے حسد پڑ گیا کہ وہ مالدار ہو گیا. تو آپ کہا کہ اس کے لیے کیسے کیا کروں کہ اس کا مال ختم ہو جائے. تو حسد کی آگ میں خود اتنا جلا کہ اس کے ذہن میں شیطان نے فقط یہی ڈالا کہ اٹھ کر اپنا گھر جلا دو اور پھر اس کے ذمے لگا دو کہ اس نے جلایا ہے تاکہ یہ زندان چلا جائے، یہ جیل چلا جائے. اب یہ حاسد کی عقل دیکھو، اس وقت اس کی موت آ جاتی ہے عقل کی کہ خود اپنا گھر جلا رہا ہے. اتنا شعور نہیں، پتہ نہیں اس کے لیے ثابت ہو ثابت نہ ہو، یہ بھی تو سوچ سکتا تھا نا. نہیں، اپنا گھر بھی جلا کر اس کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس کو رسوا کرنا چاہتا ہے. یعنی حاسد اگر حسد کی آگ اس کو لگ جائے خود جل جائے گا اس شریف کو جلانے کے لیے. یہ مال اور دولت میں آپ عموماً دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری صنف میں زیادہ ہے. ایسا ہے؟ بولو یار، آج تھوڑی سی باتیں ایسے آ گئی ہیں، ایسی باتیں آ گئی ہیں ابتدا میں تھوڑا سا کہتے ہیں ایسے کہ ٹھیک ہے یہ بات آگا جی ہاں نا استغفر اللہ. میں آپ میں سے ایک کے بارے میں بھی نہیں یاد کیا، کہتے ہیں ہماری صنف میں زیادہ ہے. آپ اصناف عالیہ علماء میں سے ہیں. میں ان کی آپ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہتے ہیں ہم میں ہے. بہرحال یہ حسد بھی اور خصوصاً علم میں آ جائے. چلو دنیا میں کوئی کرے نا تو دنیا دار ہے، علم میں کوئی کرے تو ہے بھی بڑی بیوقوفی. وجہ دیکھو، چلو مال ہے نا، ظاہری طور پر کہہ رہا ہوں، حقیقت میں وہ بھی ایسا نہیں ہے. ظاہری طور پر اگر کسی کے ہاتھ میں ہے، میں کہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں آئے تاکہ اس سے کمی آ جائے، یا اس کے پاس چلا گیا ہے شاید مجھ سے اس وجہ سے کم ہو گیا ہے. لیکن علم تو وہ دولت ہے کہ بیک وقت ہر ایک کے پاس یکساں ہو سکتی ہے. غور ہی نہیں فرما رہے ہیں. اگر علم ایک کے پاس ہے، اگر وہ علم ایک کے پاس ہے، دوسرے سے کم نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ وہ تلاش کرے، سعی کرے، کوشش کرے، تعبد کرے، توسل کرے، سجدے کرے، مانگے. یہ طریقہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے. محنت کرو، زحمت کرو، تعبد کرو، توسل کرو. مشہور ہے، میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں بڑے عرصے سے اپنے علماء کرام فضلاء کی خدمت میں کہ ایک طالب علم ایک طائر لاہوتی ہے، ایک پرندہ ہے جو اوپر پرواز کرنا چاہتا ہے، جس کے ایک پر کا نام سعی، کوشش، جد و جہد، زحمت، مطالعہ، فکر، پڑھنا لکھنا، یہ ساری چیزیں ہیں. دوسرے پر کا نام ہے تعبد اور توسل. اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، مولا سے توسل کرو. اگر ان دو پروں کے ساتھ پرواز کرو گے، یقیناً ہر دن جو پڑھو گے وہ علم نور میں بدلتا چلا جائے. اور اگر فقط زحمت ہو، کچھ چیز یاد کر لو، ادھر توسل نہ ہو، وہ علم معلومات کا ڈھیر تو بن سکتا ہے، نور نہیں بن سکتا.
وہ نور نہیں بن سکتا. اس کو نور بنانے کے لیے سجدے چاہیے, اس کو نور بنانے کے لیے مولا کی ولایت سے تمسک چاہیے. نور علم تب بنتا ہے, علم نورانیت تب دیتا ہے کہ جب منبع نور سے متمسک ہو جاؤ, مخزن نور سے مل جاؤ, ورنہ یہ کیا ہو جاتا ہے, معلومات آ جاتی ہیں. یہی ایک نقطہ ہے, کبھی عرض کروں گا, ابھی رکنا نہیں چاہتا. علم اور معلومات میں فرق ہے. ہاں آپ حفظ کریں گے, ہمارا ذہن اللہ نے ایسا بنایا ہے, اسٹور بنایا ہے, اس میں معلومات کا ذخیرہ ہو جاتا ہے, انبار ہو جاتا ہے, لگ جاتا ہے. جو آپ حفظ کرنا چاہیں, قرآن حفظ کرنا چاہیں, حدیث حفظ کرنا چاہیں, کوئی کتاب حفظ کرنا چاہیں, کوئی علم, کوئی اصطلاحات حفظ کرنا چاہیں, ساری آپ کے ذہن میں اسٹور ہو جائیں گی. لیکن یہ بڑی بڑی چیز اگر اسٹور ہو جائے تو بدبو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ پاک کی قسم, اس معلومات کو خوشبو ڈالنے کے لیے تعبد اور توسل کی ضرورت ہے. بڑی توجہ کرو. اور اگر اس طرف نہ آئے, واقعاً جس طرح پری پری گندی سبزی سے بو آتی ہے, پھر معلومات کے ڈھیر سے بھی بدبو آتی ہے. کبھی خدا کی بارگاہ میں شک کرتا ہے, کبھی اس میں تقصیر کرتا ہے, کبھی آل محمد میں تقصیر کرتا ہے, کبھی مولا کی ولایت میں شک کرتا ہے, کبھی اس کو متزلزل کرتا ہے, کبھی علماء امامیہ کو بھونکتا ہے, کبھی حوضہ علمیہ کی توہین کرتا ہے. پہنچیے آپ تک. معلومات کے ڈھیر سے نہ اللہ نے کسی کو تعریف کی ہے. تعریف کی ہے, مجھے بتاؤ. شیطان کے پاس تھوڑا ڈھیر تھا علم کا, بولو تھوڑا ڈھیر تھا. بلعام باعور قرآن کا قصہ ہے, تھوڑا ڈھیر تھا. اللہ پاک کی قسم, ان کے پاس کمی تھی تو نور ولایت کی, ان میں کمی تھی تو یقین کی, ان میں شک تھا جس نے معلومات کو بدبودار بنا دیا. اب جب بھی منہ کھولتے ہیں مذہب کو بھونکتے ہیں. مذہب مقدس ہے, ہمارا مذہب مقدس بھی ہے. میرا جملہ سنیے گا, بڑا قدیمی جملہ ہے میرا. ہمارا مذہب شیعہ معصوم مذہب ہے. کم سنا ہے یہ جملہ آپ نے, آپ پیچھے رہ گئے ہو. قسم بخدا مذہب معصوم ہے. پوچھو وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس مذہب کے امام معصوم ہے, اس مذہب کی کتاب معصوم ہے جس کا نام قرآن ہے. تو معصوم سے مذہب بھی معصوم ہوتا ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے. اور اتنا معصوم مذہب ہے, ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو بھی غیر معصوم نہیں جانتے. بھائی توجہ کیجئے گا, خاتم سمیت میں حضرت کو جدا رکھا ہے ایک وجہ سے. ہم کسی نبی کو بھی غیر معصوم نہیں جانتے, یعنی کسی نبی کو بھی گناہگار نہیں جانتے. ہم کسی نبی کو بھی گناہگار نہیں جانتے اور معصوم مانتے. یہ مذہب کی حقیقت ہے. اور اس مذہب کو کس نے بیان کیا؟ ائمہ نے بیان کیا. خود ائمہ کے دور میں جب اعتراض ہوتا تھا فعصى آدم ربہ فغوى, کہ یہ عصیان کی نسبت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف, تو میرے مولا رضا نے مامون کو جواب دیا, مامون یہ عصیان سے مراد گناہ نہیں ہے. نبی معصوم ہوتا ہے, گناہ سے پاک ہوتا ہے. وہاں سے فقہا نے لے کر امامیہ کا اختصاصی نظریہ بن گیا کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے. اگر آج 1400 سال کے بعد کوئی یہ کہے کہ یہ بات نہیں ہے اور آدم علیہ السلام خدا نخواستہ گناہ کیا ہے, سمجھ لو یہ شیطان کی طرح خود گناہگار ہے. آدم پاک تھے, ہیں, معصوم رہیں گے. یہ معلومات کے ڈھیر سے بدبو اٹھتی ہے جو خراب کر دیتی ہے مذہب کو بھی, مومن کو بھی, فقہا کو بھی, مومنین کو بھی, شیعوں کو بھی بدنام کرتی ہے. یہ ضروری ہے. یہ کیونکہ چلو آپ نے یہ جملہ کہہ دیا تو میں کہہ دوں یہ اشارے کیونکہ عموماً نہیں کرتے تو مجھے کرنے پڑ جاتے ہیں. غور نہیں کیا میری باتوں کے اوپر. نا اہلوں کے اوپر تو سارے اعتراض کرتے رہتے ہیں, جو اہل کے لباس میں ہے ان کے بارے میں بھی تو بتانا چاہیے کہ یہ اوپر والے بہترین خد و خال میں اندر سے کون سا ظاہر رکھتے ہیں. اجازت ہے آگے بڑھوں؟
میں کم اس طرح بولتا ہوں، یعنی بہت کم بولتا ہوں، بات میں بات آ جائے تو کبھی کبھی یہ ایک جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں۔ من شر حاسد اذا حسد، کہنا یہ چاہتا تھا کہ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی صفت ہم ایک لے کر آئے، برب الفلق، اور ظاہراً 4 شر، اور اگر پھیلائیں تو پھر وہ ایک کلی ہے، اور 3 شر سے ہمیں بچنے کا کیا کہا گیا ہے؟ پناہ لینی چاہیے، اور وہ پناہ بھی کیا ہو؟ خدا کی پناہ ہو۔ اس شر سے ہم نہیں بچ سکتے جب تک کہ پناہ گاہ الہی میں نہ ہو۔ اب ڈھونڈنا یہ ہے الہی پناہ گاہ ہے کیا؟ یہ ذہن میں رکھے، میں دوسری سورت کو جلدی جلدی ہدیہ کروں آپ کو۔ قل اعوذ برب الناس، پناہ لیتا ہوں الناس کے رب سے، 100% انسانیت کے پروردگار، برب الناس، ملک الناس، رب بھی ہے، ملک بادشاہ بھی ہے، مالک بھی ہے، الہ الناس جو پوری انسانیت کا معبود ہے، الہ بھی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں 3 صفات خداوند متعال لائے ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ آگے جس سے بچنا ہے وہ ایک شر ہے، من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسواس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ خناس لوگوں کے دلوں میں، ذات میں، حقیقت میں، ذہن میں وسواس ڈالتا ہے، اور وہ خناس جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ بس یہاں پر ایک پہلا نقطہ عرض کروں، یہاں پر یہ خناس، من شر الوسواس الخناس، بعد میں جو کچھ ہے وہ خناس کی توصیف ہے، اور خناس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ خناس کون ہے۔ میں بھی عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں، رک رہا ہوں یہاں پر، پہلا جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں سورہ مبارکہ فلق میں ایک صفت خدا کے ذریعے سے 3 قسم کے شروں سے اور 4 قسم کے شروں سے، یہ تمام اشرار سے بچنے کی دعا ہے، اور یہاں پر 3 صفات لائے ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ بچنا ہے ایک شر سے، معلوم ہوا یہ شر الوسواس الخناس اتنا بڑا شر ہے کہ اس کی پناہ بھی بہت بڑی ہونی چاہیے۔ توجہ نہیں کی، وہاں پر تمام شروں کے لیے، تمام اشرار کے لیے ایک صفت کی ضرورت تھی، یہاں ایک شر کے لیے 3 صفات کی ضرورت ہے۔ تو یہ شر الوسواس الخناس تمام سے بڑا شر ہے، اور میرے پاس جتنا ٹائم ہے میں اسی پر بولنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بس زیادہ اہم پر بولیں نا، جب بات ایسی ہو تو اہم پر زیادہ بولا جائے، اور مہم کو انشاءاللہ مؤخر کر دیں گے پھر کسی اور۔ وہ 3 کے بارے میں تھوڑا سی وضاحت کی ہے، اس کے بعد میں جتنا میرے پاس وقت باقی ہے میں اسی شر الوسواس الخناس پر بولنا چاہتا ہوں۔ اس شر کا نام بھی وسواس ہے، بڑی توجہ کیجئے گا، اس شر کا نام کیا ہے؟ وسواس۔ یہ باقی شر کے نام اپنی جگہ پر اور بہت زیادہ ہے، اس شر کا نام بھی آگا، من شر الوسواس، وسواس والا شر، یعنی یہ شر ایسا ہے جو وسواس ہے، اور کس کا ہے؟ خناس کا۔ خناس کون ہے؟ اس کو تھوڑا سا طالب علموں تک پہنچا لوں پھر میں واپس بیٹھتا ہوں، اس کو بحث کرتے ہیں۔ خناس مبالغہ ہے خنوس سے، خناس اس شیطان مردود کو کہتے ہیں، بڑی توجہ کریں، کہ جب آپ متوجہ ہیں تو چھپ جائے، جب آپ غافل ہیں تو حملہ کریں۔ یہ خلاصہ میں نے لکھا، بڑا لطیف ہے یہ مطلب، یعنی لغات کو دیکھنے کے بعد جو نچوڑ ہے نا، میں آپ کو ہدیہ کیا ہے، بڑی توجہ۔ میں ایک مرتبہ پھر کہوں، اگر آپ متوجہ ہیں تو یہ بدبخت نظر نہیں آتا، اور جو ہی آپ غافل ہوئے اپنا حملہ کر دیتا ہے۔ یعنی خناس وہ ہے جو غفلت سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو غفلت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو ہی بندہ غافل ہوا یہ اپنا حملہ کر دیتا ہے۔ اور مہم یہاں تک آپ نے دیکھا، ایک بڑا اقتران آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں، اور حکم ہو رہا ہے تھوڑا آگے ہو جائیں، بعد میں پھر مسائل میں مشکل ہوتی ہے۔ اگر ناراض نہ ہوں جوان آگے آ جاؤ تھوڑا، آپ تو ٹھیک بیٹھے، میں ان کی خدمت تھوڑا سا اٹھ کے آ جائیں، پھر وہ کل بھی ایک مشکل رہی، کہا کہ بہت سارے لوگ
बाहर रह गए। बहुत जगह है, आगे आ जाए, आगे आगे सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाए। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस मैं पहुंच गया हूँ खन्नास। तो खन्नास वो है कि जो क्या करता है, एक तो छुप कर हमला करता है और गैर महसूस हमला करता है। देखो, गैर महसूस के तौर पर अपने आप को एहसास नहीं होने देता, असलन एहसास नहीं होने देता, और सामने वाले की गफलत से फायदा उठाता है। लिहाजा बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब बंदा याद खुदा में हो ये छुप जाता है, और जब याद खुदा से गाफिल हुआ ये फौरन हमला करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम भी हमेशा याद खुदा, जिक्र खुदा में रहे, जाकिर खुदा रहे, खुदा के जिक्र में रहे, ये शैतान हमारे ऊपर खन्नास भी तो हो तब भी हमला नहीं कर सकता। भाई तवज्जो आपने फरमाई है, खन्नास भी हो तो हमला नहीं कर सकता। मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, मेरे ख्याल एहसास कर रहा था आवाज ज्यादा है, आपको तकलीफ हो रही होगी स्पीकर की आवाज के द्वारा। चलो मैं बारह फिर भी थोड़ा पीछे हो गया हूँ कि आवाज जरा अजियत कुनंदा ना हो, आपको अजियत न दे। तो ये खन्नास वो है जो गफलत से फायदा उठा। मैं एक जुमला कहने तो बार बार रुका हुआ हूं कि आपकी तवज्जुहात पूरी हो जाए। मैं एक रुका हुआ हूं इस जुमले के लिए कि ये गफलत से फायदा उठाता है। बस जब तक इंसान गाफिल न हो और याद खुदा में हो, जाकिर खुदा हो, जाकिर यानी अरबी लफ्ज में आप कहते याद खुदा करने वाले, वैसे मैं उर्दू में कह रहा हूँ याद खुदा में, जाकिर इस्तिलाही माना में नहीं कह रहा, लुग़वी माना में कह रहा हूँ, यानी खुदा की याद में रहने वाला, जाकिर खुदा, जाकिर अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करने वाला, फकत जबान से नहीं दिल से, वजूद से, आज़ा व जवारे से, फिक्र से, आंख से, ये हमारी याद में हो तो ये शैतान हमला नहीं करता, छुप जाता है। इधर थोड़ी सी इंसान ने गफलत की, ये हमला कर देता है, और इंसान से बिलाखिर गफलत हो जाती है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो बोलो हमेशा जिक्र खुदा में हो, हमेशा जिक्र खुदा में हो, ये हमला का ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। बिलाखिर कभी ना कभी इंसान अपनी दुनियावी उमूर की ही वजह से क्यों ना हो खुदा से गाफिल हो जाता है और इधर चला जाता है, तो उस वक्त ये हमला कर देता है। ये सारी बातें करने का एक ही जुमला था मैं जो हदिया करना चाहता था, यही जो अभी बातें मैंने की हैं गफलत के उन्वान से। तो मालूम हुआ खन्नास वो है जो सबसे बड़ा शैतान है और सबसे बड़ा शर डालने वाला है और सबसे बड़ा फसाद करने वाला है और सबसे बड़ा खबीस है और सबसे बड़ा मलऊन है। कह ले शैतान का सबसे आला रुतबा है, कह दे इबलीस का सबसे आला दर्जा है, इसका काम यही है। तो यहां से एक जुमला कहना चाहता हूं, जब ये गफलत में हमला करता है तो ये गुनाहगारों को अपने चंगल में ले लेता है। तो मानना पड़ेगा जिसे अल्लाह मासूम कर दे वो कभी भी याद खुदा से गाफिल नहीं होते। मासूम उसे कहते हैं तो हर वक्त याद खुदा में रहे, वो जंग में भी याद खुदा में है, वो घर में भी याद खुदा में है, वो घर दस्तरखान पर हूं तब भी याद खुदा में है, दुश्मन उस पर हमला कर रहे हो तब भी याद खुदा में है, वो दुश्मन पर हमला कर रहे हो तब भी याद खुदा में। बड़ी तवज्जो करो, हर काम में याद खुदा में है। लिहाजा इखलास और याद खुदा की उस मेराज पर पहुंचे हुए होते हैं कि अगर एक ज़रबत तुले तो सगला इनसे अफजल हो जाती है। मैंने फकत इक्तरान दिया है, इत्तिसाल दिया है, आपकी तवज्जो दिलवाई है इसकी तरफ कि उनकी मंजिल याद खुदा क्या है। मासूम कहते भी उसे हैं जो कभी भी याद खुदा से गाफिल ना हो, हर वक्त याद खुदा में रहने वाली जात। और अगर हम चाहते हैं कि याद खुदा में रहे, बस अपने वक्त के इमाम की याद में रहे, खुदा की याद में रहना।
ہائے ہائے ہائے، میں جملہ ہی یہی کہنا چاہتا تھا، اللہ کی پناہ کا نام ہے امام زمان، خدا کی پناہ گاہ کا نام ہے امام زمان۔ السلام علیک یا کہف الحسین، او مضبوط قلعہ میرا امام میرا سلام۔ یعنی یہ محفوظ ہے جہاں پہ شیطان اپنے آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ اس قلعے میں داخل ہو سکے۔ تو اگر ہم اس سے متمسک ہو گئے، اس مولا کی یاد میں رہے، اور یہ حق کہہ رہا ہوں، ایک جملہ پھر مجھے کہنا پڑ گیا ہے، میں اتنا کہہ ہی دیتا ہوں، بڑی توجہ کرو، اللہ کی پناہ امام ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، ہے سب کچھ خدا، مجھے دیکھنا ہے سب کچھ خدا، لیکن خدا ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے تحت اپنے بندوں کو بچاتا بھی ہے، پروان بھی چڑھاتا ہے، شیطان سے بھی بچاتا ہے، ہدف تک بھی پہنچاتا ہے۔ جس نظام سے اللہ نے یہ کام کیا ہے، یاد رکھنا پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں قرآن و آیات کو سامنے رکھ کر، اللہ نے جس نظام سے یہ پورا خلقت کا نظام اور اس مخلوق کی بقا کا نظام اور اس مخلوق کے کمال تک پہنچنے کا نظام اور اس مخلوق کے اللہ کے مکرم ہونے کا نظام بنایا اور چلایا ہے، اس نظام کا نام ہے ولایت، اور اس ولایت کو وجود بنایا ہے تو امام زمان۔ میں اب امام زمان کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسی کے زمانے میں ہوں، ہر امام ایسے ہے، تو یہ امام ہے تو وجود ولایت اللہ ہے، تو اللہ کی ولایت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ جو کچھ کر رہا ہے اپنی ولایت میں کر رہا ہے۔ اللہ کی ولایت کا دوسرا نام امام ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ ہر اپنا کام اپنے جانشین ہمارے امام سے کر رہا ہے۔ یہ مذہب ہے، یہ تشیع ہے، یہ حق ہے، جو اسے نہیں مانے گا شک نہ کرے وہ مقصر ہے۔ ہاں جو نہیں، یہ قرآن اور سنت ہے، یہ عطرت ہے اور قرآن ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے انہی سے کرتا ہے۔ ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں، یعنی اللہ کرتا ہے، نسبت فعل کی کدھر دے رہا ہوں، بولو بولو، اللہ کی طرف۔ تو بہت سارے کام، یعنی سارے کام اللہ ہی کرتا ہے، بہت سارے کاموں میں تو ہم تم بھی مانتے ہیں کہ اس کام میں فلاں وسیلہ، اس کام میں فلاں ذریعہ، یہ ہم تم کہتے ہیں نا، روز مرہ میں صبح سے لے کر شام تک ہزاروں ابزار اوزار وسیلوں سے ہمارا سروکار بنتا ہے، اور ہم ان کو کہتے ہیں یہ کرو، یہ لو، یہ دو۔ غور ہی نہیں کیا، وہاں ہم مثال دیتے تھے مہینے کے بعد حکومت کا اگر کام کرنے والا ہو تو وہ تنخواہ لینے جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم بھی شہریہ لینے جاتے ہیں برکت کے لیے، نہیں بھائی صحیح بات کر رہا ہوں نا بھائی، برکت لینے کے لیے جاتے تو ہیں نا کہیں، غور ہی نہیں کر رہے میری بات کے اوپر۔ اگر آج بھی کسی کو کہا جائے یار گھر بیٹھو تجھے ملے گا، تو بڑا پاگل ہے، حرکت میں برکت ہے، یعنی حرکت کو وسیلہ برکت سمجھتا ہے، جو حرکت دینے والا امام ہے اسے وسیلہ برکت نہیں سمجھتا۔ اس سے سادہ تو میرے پاس بات ہی نہیں ہے باقی۔ نہیں، یہ بات میں نے وہی کی ہے، نسبت اگر خدا کی طرف نہ تو ساری جہالت ہے، ساری حماقت ہے اور سارا شرک ہے، لیکن جب خدا کی طرف ہم نسبت دیتے ہیں تو اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہنا چاہتا ہوں، اچھا ایک ذہن سے نکالوں گا، خدا یہ کام کرتا ہے، نظام بناتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، جو بھی نظام ہے بناتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، جس سے چلاتا اور بناتا ہے اسی کو اس کا جانشین خلیفہ امام کہا جاتا ہے۔ یہ امام کی تعریف ہے۔ میں ایک سادہ مثال دے رہا ہوں، کون سا شیعہ ہے جو ائمہ کو ید اللہ نہ مانتا ہو؟ صحیح ٹھیک ہے نا، اب سماعت فرما لیتے چاہ رہا تھا، مجھے دیکھیں توجہ ہے آپ سہمان کی بھی، کون سا بندہ ہے مومن جو حضرت کو ید اللہ
نہ مانتا ہوں. اچھا، اور کون سا شیعہ ہے کہ استغفر اللہ حضرت کو اللہ کا جسمانی ہاتھ مانتا ہو؟ بولو یار، اس پر تو بولنا ضروری تھا. کوئی بھی نہیں ہے. ہم امام جسمانی ہاتھ تو اللہ کا ہے نہیں، تو کم سے کم تمام نے یہی معنی کیا ہے. ید اللہ کا معنی ہے قدرت اللہ. اللہ جو بھی کام کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے. اللہ کی قدرت کا نام ہے امام. تو ماننا پڑے گا جو کچھ بھی ہو رہا ہے امام کے ہاتھ سے ہو رہا ہے. نہیں، اس سے سادہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ امام ہے، اسی کے ذریعے سے سب کچھ ہو رہا، لہذا اسی کی پناہ میں جانا ہے. اب یہ خناس اب جو کچھ کرتا ہے، یہ توجہ، اس کا کام ہے وسوسہ کرنا. بدترین کام ہے اس کا، اور یہ اساسی ترین کام ہے. وہ کیسے؟ جب وسوسہ کرتا ہے، وسوسے کا کس سے تعلق ہے؟ دل سے. فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں. تو اللہ نے خناس کو بتایا اور خناس کے وسوسے کو بتایا کہ یہ لوگوں کے دلوں میں کرتا ہے. بس اس شیطان کی یہ شیطنت اور شر اس آنکھ سے نظر نہیں آتا. اگر اسے دیکھنا ہے تو دل کی آنکھ سے دیکھو. ہائے 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 ہائے، یہیں تک میں نے تمہیں لے آنا تھا. اس کو دل کی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا. اس آنکھ سے یہ نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ شر الوسواس وسوسہ قلبوں میں، دلوں میں لاتا ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، یعنی نتیجے کے طور پر دینے کے لیے آخری بات ہے. یہ معوذتین، دو صورتیں کس لیے نازل ہوئی ہے؟ ان کی غرض کیا ہے؟ ان کا ہدف کیا ہے؟ یہ کیوں نازل ہوئی ہے؟ انسان جو بھی کماتا ہے، صحیح، جو بھی تحصیل کرتا ہے، تحصیل کرنے کے بعد جو کچھ ہاتھ میں آ جائے، اس کے بعد اس کے محفوظ رکھنے کی انسان کو لگی رہتی ہے کہ یہ محفوظ رہے. جو میں نے کمایا ہے کوئی چور نہ لے جائے، جو میں نے کمایا ہے کوئی ڈاکو لوٹ نہ جائے. ایسا ہے یا نہیں؟ اسی لیے اس کو تالوں میں، اچھی اچھی جگہوں پر، سیف وغیرہ میں کیا ہے، اس کو رکھتے ہیں کہ کوئی اس کو دیکھے نہیں. یعنی کمانے کے بعد جو کچھ ہاتھ میں آتا ہے اس کے چوری ہونے کا، ڈاکہ ڈلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو انسان اپنے آپ کو جو کچھ کمایا ہے وہاں رکھتا ہے کہ جہاں چور اور ڈاکو سے محفوظ رہے. یہ دو آیت صورتیں بتانے آئی ہے کہ جو کچھ تم ایمان کماؤ گے وہ شیطان کے خطرے میں ہے، کہیں ڈاکہ نہ ڈال دے. بڑی توجہ کرو. جو علم کماؤ گے وہ اس خطرے میں ہے کہ کہیں نور سے بے نور نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان اس میں ڈاکہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اس کی غرض ہی یہی ہے کہ جو کچھ تحصیل علم، ہم اپنی بات کریں اور چیزوں کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، ہم جو کچھ تحصیل علم کر رہے ہیں اگر اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو خناس کے وسواس سے بچنا پڑے گا. ورنہ اگر اس خناس نے وسواس کو ہمارے علم میں ڈال دیا تو ہم مولا کی شان میں تقسیم کرنے لگ جائیں گے. بس یہ اس لیے ہے. اور یہیں پر ایک امتحانی روایت عرض کر دیتا ہوں. جب میرے مولا سے پوچھا گیا ناس کون ہے، توجہ کیجئے گا، ناس لوگ، انسان کون ہے؟ فرماتے ہیں نحنو الناس، ہم ناس ہیں. یعنی حقیقت انسانیت، نورانیت انسانیت ہمارے پاس ہے. وشیتنا اشباہ الناس، لطف لینا، ہمارے شیعہ اس حقیقی انسانیت کی شبیہ ہے. مولا اور کیا، وغیرنا نس، ناس، ان کے علاوہ انسان ہی نہیں ہے، انسان نما وحشی ہے. اب سنیے گا، امیر المومنین نے فرمایا کہ نسناس کون ہے؟ فرمایا یشبہون بالناس، جو شکلوں میں، توجہ کیجئے گا، شکلوں میں انسان کی شکل ہے، باطن میں یا بھیڑیا ہے یا چیتا ہے یا باسی ہے. اب
مجھے سمجھ آئی جب حضرت صادق علیہ السلام نے ابو بصیر کو دکھایا تھا کہ جب حاجی بہت آئے ہوئے تھے کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، ابو بصیر نے کہا یبنا رسول اللہ ما اکثر الحجیج، آج تو حاجی بڑے زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں حاجی زیادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں، امام نے دست امامت پھیرا، اب فرمایا دیکھ تو منہ سے نکلا ما اکثر الزجیج، مولا یہ کتنے حیوان آئے ہوئے ہیں۔ مولا نور معرفت عطا فرمائے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر پورا پنڈال مجھے اٹھ کر دعا دے تو تھوڑی ہے، میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ اے علی کا دشمن اپنا حال تو دیکھ، اے منکر ولایت مولا اپنی حقیقت تو دیکھ، بڑی توجہ، اے انکار کرنے والا میرے باروے کا اپنی حقیقت تو دیکھ۔ اس ولی اللہ العظم کا انکار کر کے تو کہاں چلا جائے گا؟ قرآن کے مطابق تو صفے بشریت میں نہیں ہے، مسلمان کیسے معذور ہوگا؟ صفے بشریت میں نہیں ہے۔ بس توجہ چاہتا ہوں علماء، ہماری انسانیت ولایت کی بدولت، ہماری بشریت ولایت کی بدولت، جتنے بڑے صاحب ولایت ہوگے اتنے بڑے انسان ہوگا، جتنا بڑا نور معرفت ولایت رکھتا ہوگا اتنی بڑی بشریت رکھتا ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا جتنا بڑا نور معرفت ولایت ہوگا اتنا علم کا شجر تمہارے دلوں میں سرسبز ہوتا چلا جائے گا۔ اب میں کہنے لگا جتنا ولایت میں آگے بڑھو گے اتنا صف سلمان و ابو ذر میں آتے چلے جاؤ گے۔ جتنا نور ولایت میں محکم ہوں گے، میں مقبول مولا بھی قبول کر، جتنا ولایت میں آگے بڑھو گے اور مقبول ہوتے چلے جاؤ گے اتنا کربلا والے کہیں گے آؤ تم ہمارے ساتھ فوز عظیم پر فائز، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ یہ ولایت سے ملتا ہے، یہ ولایت سے ملتا ہے۔ ارے انسانیت ہی ولایت سے ہے۔ جب انسانیت، ولایت کو ایسے نہ سمجھا کرو۔ دیکھو اللہ پاک کی قسم، میں نے قوم میں اس دن ایک جملہ کہا، آج کے دور میں شاہ صاحب ولایت اتنی مظلوم ہے شاید گزشتہ سالوں میں نہیں تھی۔ پوچھو مجھ سے کیسے؟ آج ولایت کے نام پر اپنے موالی گھبرا جاتے ہیں۔ کوئی اس سے بڑی مظلومیت ہو سکتی ہے؟ اپنے موالی گھبرا جاتے ہیں۔ ایک بات کرو، ادھر جاؤ وہ اپنا ولایت کا معنی کر رہا ہے، ادھر آؤ یہ اپنا ولایت کا مفہوم سمجھ رہا ہے۔ وہ حقیقت ولایت جو ولایت الہیہ ہے، جس کے وجود کا نام امیر المومنین ہے، جس کا اعلان غدیر میں ہوا تھا، غور نہیں کر رہے میری بات میں، جس کا اعلان غدیر میں ہوا تھا، اس ولایت کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اگر اس کی بات کرو تو الٹا فتوے ہیں، یہ غالی ہے، یہ نصیری ہے۔ میں آج مظلومیت کی بات بتائی ہے، آپ کی خدمت میں ہوں، آئندہ مجالس بھی ہیں، میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ اس مظلومیت کو الحمدللہ فضلائے ان کی خدمت میں آج سے مباحثہ بھی تبیین کیا ہے، ممبر پر بھی ایک دو مرتبہ ذرا تفصیل سے عرض کیا ہے۔ اب چاہیں گے تو میں بیان کروں گا کہ اس کی مظلومیت کیسے ہے۔ آج ہم جس سے پورا نظام خدا ہے اس نظام سے کٹ گئے ہیں، یا دائیں چلے گئے ہیں یا بائیں چلے گئے ہیں۔ اس حقیقت اور نور کو جو اعتقاد تھا، جو اصول دین تھا، جو اصل دین تھا، جو حقیقت دین تھا، اس کو بھلا دیا۔ کبھی اس فارم میں دخالت کر کے فساد کر رہے ہیں، کبھی اس فارم میں دخالت کر کے فساد کر رہے ہیں، اور فسادی جو بھی ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا۔ توجہ آپ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ اور شیطان نے سب سے بڑا وسوسہ کس میں، مجھ سے آپ کہیں ایسے بات کر رہے ہیں، شیطان سب سے بڑا وسوسہ کس میں ڈالے گا؟ بولو
کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے مدعا ٹھیک ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل شیطان کا قول ہے۔ جب خدا سے مہلت مانگ لی نا تو اس نے کہا وَلَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں بیٹھوں گا تیری صراط مستقیم پر۔ اللہ کی صراط مستقیم کا نام ولایت اللہ، جو ولایت امیر المومنین ہے۔ میرے پاس الحمدللہ رب العالمین آیات اور روایات ہیں، جو کچھ بھی عرض کر رہا ہوں ایک انبار ہے، ایک ڈھیر ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک روان، یعنی حقیقت اس ٹائم اللہ کی ولایت نافذ ہے، ہم اللہ کی ولایت میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس اللہ نے اپنی ولایت کو علی کے نام سے نافذ کیا ہوا۔ میرا جملہ ضائع نہ کرو، بڑے عرصے سے یہ جملہ میں کہتا ہوں، یہاں پر دو ولایتوں کی بات ہی نہیں، ایک اللہ کی ولایت ہو، ایک بولو علی کی، نہ 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 نہ، ولایت ایک ہے اور وہ اللہ کی ہے۔ کہاں گئے ہم؟ طلبی کہاں گئی، تفقہ کہاں گیا؟ ایک ولایت ہے اور وہ اللہ کی ہے، لیکن اسی اللہ نے چاہا ہے یہ میری ولایت یا محمد سے ظاہر ہوگی یا علی سے ظاہر ہوگی یا مطلوب سے، اس وقت ولی اللہ اعظم سے ظاہر ہو گئی۔ یہاں ٹکراؤ کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں دوئیت کی تو بات ہی نہیں ہے۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں، حقیر جس طرح توحید فی العبودیت، توحید فی الخالقیت، خالقیت میں خدا کو یکتا مانتا ہوں، معبود اس کو یکتا مانتا ہوں، عبادت اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، صفات میں، ذات میں، واحد میں، تمام میں اللہ پاک کی قسم، حقیر نے علم کلام میں یہ باب کھولا ہے، التوحید فی الولایہ لا ولایت الا للہ، ولایت کسی کے لیے نہیں سوائے اللہ کے، اور وہ ایک ولایت ہے جسے اللہ کبھی علی سے ظاہر کرتا ہے، کبھی محمد سے ظاہر۔ اس دین اور ولایت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں اجڑ گئیں، اتنی اجڑی کہ اپنے زمانے کا علی خون روتا رہا۔ ساری چیزیں ذہن سے نکالو، ہر بندہ رو پڑا ہے، موالی ہوتے ہی ایسے، عزادار ہوتے ہی ایسے، ہوتے ہی ایسے۔ کون سا پتھر ہے جو برداشت کرے علی کی بیٹی اور بازار؟ یہ کوئی برداشت کرنے کی بات ہے؟ یہ کوئی نہ رونے کی بات ہے؟ مولا سجاد جب بھی پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے، روتی آنکھوں سے منہ سے نکلا الشام الشام الشام۔ مزید تمہیں درد پہنچانے کے لیے، کیونکہ حکم بھی یہی ہے نا ہمیں کہ ہم درد پہنچائیں آل محمد کا، دکھ پہنچائیں آپ تک، پہنچانے کے لیے اس کو ذرا کھول رہا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ اس وجہ سے کہ علی کے دشمن نے شام میں، حسین کے دشمن نے شام میں اتنا پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ جو قیدی آ رہے ہیں نا یہ مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ میں آگے نہ پڑھوں، بس جملہ میں نے آپ کو دے دیا۔ یہ جملہ ہم ڈر سے کہتے ہیں باغی کی بہنیں، جو انہوں نے زبانوں سے کہا ہے، میری زبان کو طاقت نہیں ہے۔ سجاد تھا جو سن کر منہ سے نکلتا تھا لم تلدنی امی، اور میں دنیا میں نہ آیا ہوتا ایسی بکواسیں نہ سنتا۔ اور مولا کے وہ اشعار معروف ہیں، اقاد ذلیلا فی دمشق مذللا، ہمیں شام کے بازار میں رو تو جملہ پورا کرتا ہوں، روتے رہو، روتی آنکھوں میں جملہ کہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ہمیں شام کے بازاروں میں اس مقام سے اس ذلت کے ساتھ لایا گیا جہاں غلام بیچتے تھے، جو یہودیوں کا محلہ ہوتا تھا، جو عیسائیوں کا محلہ ہوتا تھا۔ اس لیے ایک بوڑھا جب مولا سجاد کے سامنے آیا نا اور حضرت کو مارنے لگا، میرے مولا نے فرمایا ایک لحظے کے لیے ٹھہر جا، وہ ٹھہر گیا۔ مولا فرماتے ہیں میں تجھے نہیں روکتا، تو نہ مار، لیکن پہچان کے مار میں ہوں کون؟
اس نے کہا آپ کون ہے؟ آپ کون ہے بتائیں؟ فرمایا تجھے آیت المودت آتی ہے؟ اس نے کہا آتی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرماتے ہیں مجھے قرآن اور اللہ کی قسم جس مودت کا حکم آیا ہے وہی ہم ہے. اس بوڑھے نے پتھر پھینک کر کہا ہمیں تو کہا گیا کوئی باغی آیا ہوا ہے. رو کر کہتے آنکھیں بند کر علی کی بیٹی آ رہی ہے اور میرے ساتھ رسول دادی آ رہی ہے. اجرکم اللہ مولا تمہیں کام نہ دے. آخری روایت بس اسی کے اوپر ختم کرتا ہوں, ماتم کرتے ہیں مل کر. اور رونے والوں آزاداروں مولا سجاد فرماتے ہیں شام کے بازار میں میرے اوپر 7 مصیبتیں ایسی آئی جس کو میں قبر میں بھی رہوں گا, حشر میں بھی رہوں گا. سن لو کہ سارے ماتم کرو تو ایک ہی سناتا ہوں. ان 7 میں سے ایک یہ تھی, معاف کر دینا. مولا رو کر فرماتے ہیں جب ہم شام کے صدر چوک میں پہنچے ہیں, ہاتھ بندھے ہوئی میری عزت والی پھوپھی جب چوک میں آئی ہے, انہوں نے چوک کے ارد گرد لمبے لمبے نیزے لے کر میری پھوپھی کے ارد گرد, ماتم نہیں آیا تجھے, یہ میری پھوپھی کے ارد گرد آ گئے. انہوں نے میری پھوپھی کو نیزے مارے. بیوی نے کہا حسین ابا تم نے میدان میں نیزے, او میں بازار, یا حسین یا